آپ کو کیا لگتا ہے کل انتخابات کے التوا کے حوالے سے بھی کیس سنا جائے گا اور یہ کیس بھی ہے، کیا منطقی انجام نکلے گا اس کا، اور کیا کل کوئی اسکیجول آنے کی توقع کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے جو انتخابات کے حوالے سے معاملہ ہے وہ تو میرے خیال میں اس کے اندر تو کوئی ڈیٹ آ سکتی ہے، ہوں، اور الیکشن کے میں اب شاید میرے خیال میں یہ لڑائی تو اس کو اتنی اہمیت نہ دی جائے کہ جی وہ صدر نے اختیار دینا تھا یا کیا. بہرحال میری نقطۂ نظر میں تو صدر کے پاس اختیار تھا ہاں، اور وہ آئینی طور پر ان کے پاس اختیار تھا. ہاں، ہوں، کیونکہ ایک کام شروع ہو چکا تھا ڈی لمیٹیشن کا، وہ بھی ایک آئینی پروسیس کے نتیجے میں شروع ہوا، ہوں، تو اس کو تو نہیں کوئی اسکٹل کر سکتا، اس چیز کو روک نہیں سکتا. اب اگر الیکشن کمیشن نے کچھ کر لیا ہے، اعتراضات بھی آ گئے ہیں، اور یہ آپ کو پتا ہے اعتراضات کے لیے بھی ایک وقت ہے. ہوں، اگر اس میں یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں تو نومبر کا آغاز ہو گیا ہے، اور ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ 2 مہینے کوئی اتنی بری چیز ہے. 2 سے 3 مہینے کا وقت، 2.5 مہینے کا وقت اگر دے دیا جائے کہ 15 جنوری کو الیکشن ہوں گے یا جنوری کے آخر میں ہوں گے تو کوئی بری بات ہوگی. ہوں، یہاں مجھے نتیجہ نظر آتا ہے. ہوں، لیکن بدقسمت بات یہ ہے، دیکھیے جو یہ فیض آباد دھرنے کا، یہ نظر ثانی کا جو معاملہ ہے، کیس ہے، ہوں، ابھی میں ابصار عالم صاحب کی بات وہ سن رہا تھا، وہ محترم بھی ہیں، ان کی بات درست ہے، انہوں نے دلیری دکھائی، آج بھی وہ اچھی بات کر رہے تھے. ہوں، میرا اس میں آپٹیمزم جو ہے اس کو تو نہیں، بالکل بھی چھوڑنا نہیں چاہیے. ہوں، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ شاید میں کنڈیشن خود کو اس طرح میں نے کر لیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز کو گراؤنڈ ریالٹی سے ریلیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک بات ہے. دیکھیے ہوں، یہ ہم ایک نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ ہے. یہاں پر کیے گئی سیاستدانوں کی غلطیاں ہائی لائٹ ہوں گی، لوگوں کو جائز ناجائز بالکل. سزا بھی ملے گی، ہوں، اور ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. لیکن جو نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ان ہوں، کی کیے گئے فیصلے، ہوں، ان کے کیے گئے تاریخی حماقتیں یا بلنڈرز ہوں، یا پروجیکٹس، ہوں، ان کے فیلئرز کے بعد بھی کوئی باز پرس نہیں ہو سکتی. ہوں، یہ اس لیے کیونکہ ہم ایک نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ ہے، ہماری حیثیت یہ ہے، ہوں. اور یہاں پر اگر کوئی سوال مگر ہوں رستہ گے تو تو وہ روکا جا کہیں سکتا اندر ہے ہی ہوں گے. غلط فیصلوں کا جہاں پاکستان اس دیکھیے وقت کھڑا ہے، اس کا رستہ تو روکا جا سکتا دیکھیے ہے کہ نہیں نہیں نشاندہی کی جائے. ہاں. دیکھیے ملک میں ہم آرگیومنٹ کرتے تھے کہ جی ہمارے ملک میں مارشل لا نہیں لگ سکتا، ہوں، اب نہیں لگ سکتا. نہیں مارشل، تو مارشل لا لگانے کی ضرورت کس کو تھی؟ ہوں، آپ دیکھیے ہوں، پیپلز پارٹی کا دور آیا ہوں، 2008 سے لے کر 13 کا. ہوں. آصف زرداری صاحب صدر تھے، پیپلز پارٹی کی حکومت آلموسٹ مفلوج کر دی گئی دیگر طریقوں سے. ایسا ہی ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت آئی 2013 سے 18 تو وہ مفلوج کر دی گئی مختلف طریقوں سے. ہوں، 2018 میں عمران خان کو ایز اے پروجیکٹ لایا گیا اور ہوں. پھر وہ وائنڈ اپ ہو گیا، وہ بھی کس طریقے سے کیا گیا. صحیح پھر بات ہے. پی ڈی ایم کی حکومت آئی، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی آشرواد سے آئی. اب ٹھیک. میرا صرف آرگیومنٹ یہ ہے کہ اب جو حکومت آگے آ رہی ہے، ہوں، یعنی کہ میاں نواز شریف صاحب اگر تشریف لا رہے ہیں بطور وزیر اعظم چوتھی مرتبہ، ہوں. تو بسد احترام وہ بھی آرگینک نہیں لگ رہا مجھے. بالکل وہ نہیں بھی ہے. مجھے بالکل ایسے اس ہی پہ ہے کہ وہ شبہات بھی ہیں، بالکل اسٹیبلش، ہے. ہاں وہ اس میں وہ بھی اور یہ اسٹیبلشمنٹ شاید کی ایسے ہی چلتا آشرواد رہے سے گا تشریف پاشا لا رہے ہیں. صاحب، یہ بالکل منیب نے صحیح کہا. ایک تو یہ ایسے ہی چلتا رہے گا، اور دوسرا انتخابات کے حوالے سے آپ کو بھی لگتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے پوچھ لیا تو کوئی اسکیجول جو ہے وہ آ جائے گا؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس رجسٹ کرنے کی کوئی وہ وجہ نہیں بن رہی، اور جب پوچھا جائے گا تو ممکن ہے کہ اسکیجول اسی دن دے دیں، سیم ڈے اسکیجول بھی دے سکتے ہیں. اور اب ہو ہی جانے چاہیے. اینڈ آف جنوری اگر انہوں نے کہہ دیا ہے تو اس پہ قائم رہیں ہوں، اور وہاں پہ کر دیں. ہوں، ڈی لمیٹیشن والا پروسیس ابھی جس طرح منیب نے کہا ہے، 2 مہینے کا وہ اپیلوں کا اور اپیل در اپیل کا جو ٹائم ہے اس میں میرا خیال ہے سفیشینٹ ہے. ہوں. تو ہوپ فلی یہ ہو جائے گا. اسکیجول دے دیں گے. اور یہ جو امپلیمنٹیشن کا جو ابھی منیب نے کہا ہے کہ مطلب نہیں ہو سکتا، آپ پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو آپ بہرحال کٹہرے میں نہیں لا سکتے. دیکھیں کٹہرے میں تو نہیں لا سکتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک لائن ضرور کھینچ دینی چاہیے. کم از کم یہ طے ہو جانا چاہیے کہ ہماری لمیٹیشن کیا ہے اور آپ کی لمیٹیشن کیا ہے. جب تک یہ نہیں کریں گے تجاوز ہوتا رہے گا، اور جب بھی تجاوز ہوتا ہے تو پھر وہ معاملات بگڑ جاتے ہیں. تو آپ کو توقع ہے کہ قاضی اور فائز عیسیٰ کے دور میں ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں قاضی صاحب ایک بالکل ایکسیپشنل میٹر ہیں. آپ ان کو یہ نہیں سمجھ سکتے، کوئی بندہ ان تک یہ جا کے نہیں کہہ سکتا کہ اس کو ایسا کریں، کوئی ڈکٹیشن نہیں دے سکتا. ہی از انڈیپینڈنٹ پرسن، اور آئین اور قانون سے ہٹ کے وہ بات نہیں کرتے. آپ دیکھ لیں پروسیڈنگ
پہلے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی پروسیڈنگ تو سارے دنیا نے دیکھی, سارے پاکستان نے دیکھی, اور جس طریقے سے وہ کلیئرٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آج جو کیس ہے اس پہ آبزرویشنز دیکھ لیں, کتنا سادہ سا سوال ہے کہ جی کہ ان دھرنوں کا ماسٹر مائنڈ کون ہے, تو وہ تہ تک جانا چاہتے ہیں, یہ پتہ چلانا چاہتے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ. اور جب ماسٹر مائنڈ کا سب کو پتہ چل جائے, ارد گرد کو تو سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے, کوئی نام تو لے. اور ابصار عالم صاحب نے ایک نام لیا ہے, میرا خیال ہے کہ وہاں سے شروعات ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے کٹہرے میں نہ کھڑا کریں, ان کے خلاف کارروائی نہ کریں, لیکن ایک چیز سرفیس پہ تو آ جائے کہ جی یہ ہے اور انہوں نے ایسے کی ہے.